السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جدہ دعویٰ سینٹر کے تمام ہی محترم ذمہ داران اور خصوصاً فضیلت الشیخ عنایت الرحمان مدنی صاحب حفظہ اللہ اور آج کے اس پروگرام میں شریک ہمارے تمام معزز بھائی اور معزز بہنیں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا میرا موضوع آپ لوگوں نے جیسا کہ اعلان میں پڑھا ہے، عشق و محبت کا فتنہ، نوجوان نسل سے تعلق رکھنے والا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے۔ عصر حاضر کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ بتائیے کہ عشق و محبت کا یہ فتنہ کہاں نہیں ہے؟ کس ملک میں نہیں، کس گاؤں میں نہیں، کس بستی میں نہیں، کس گلی میں نہیں اور کس محلے میں نہیں۔ نوجوان نسل کی اگر بات کی جائے تو عشق و محبت کی فتنے کی عزت پہ نوجوان نسل اس بری طرح سے آئی ہوئی ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ علامہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا، ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا، اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ عشق و محبت کا فتنہ، آج کی نوجوان نسل بری طرح سے اس فتنے میں مبتلا ہے، اور حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کتب احادیث میں آپ نے اس فتنے کی پیشن گوئی کر دی ہے، جو آج ہمارے سامنے حقیقت بن کر جو ہے نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، واللہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ اللہ کی قسم میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مستقبل کے حوالے سے بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ میرے بعد ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان تمام فتنوں میں مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے۔ اور جو بات آپ نے حدیث میں ارشاد فرمائی ہے، یہ بعینہ ہی قرآن کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا لوگوں کے لیے شہوتوں کی محبت خوشنما کر دی گئی، یعنی عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، خزانوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت، چوپایوں کی محبت، کھیتی کی محبت۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ان تمام دولتوں اور سرمایوں اور خزانوں کا ذکر کیا ہے جن کی محبت عام طور پہ انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ کھیتی باڑی ہے، کسان کو کھیتی باڑی سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے،
घोड़े से जो दीवानापन और जो जुनून होता है घोड़ा पालने का, और घोड़े का जो जुनून है वो सब आप जानते ही हैं। सोना और चांदी, रुपया पैसा, जमाशुदा खजाने, बहुत सारी चीजें इस आयत में अल्लाह ने जिक्र की हैं शहवत के तौर पर। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इन शहवतों में सबसे पहले जिस शहवत का तज़किरा हुआ वो कौन सी है? इन शहवतों में सबसे पहले जिस शहवत का तज़किरा हुआ है वो औरत है। चुनांचे अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन, लोगों के लिए शहवतों की मोहब्बत खुशनुमा कर दी गई है। यानी औरत, सबसे पहले अल्लाह ने औरत का जिक्र किया है, जो इस बात की दलील है कि इंसान के लिए इस जिंदगी में बहुत बड़ा फितना औरत का फितना है, मर्द के लिए। अच्छा देखिए, एक बात यहां हम बता देते हैं, औरत का फितना, ये ताबीर जब हम कहते हैं तो इसमें औरतों की तनकीस नहीं है, औरतों का रुतबा कम नहीं किया जा रहा है, समझ रहे ना, बल्कि इससे मुराद वो औरतें हैं, बेपर्दा औरतें, बेहिजाब औरतें, बेहया औरतें, जो अपने हुस्न की नुमाइश करती हैं, अपनी जीनत की नुमाइश करती हैं, वो औरतें मुराद हैं जब हम कहते हैं कि औरत बहुत बड़ा फितना है। देखिए, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान एक फितरी कशिश रखी है। मर्द और औरत के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने एक फितरी कशिश रखी है। इसीलिए कुतुब अहादीस में और कुरान मजीद के अंदर मर्द और औरत के दरमियान फासिला रखने वाली तालीमात दी गई है। कुरान और हदीस में जा बजा फरमाया गया है, कहा गया है कि मर्द और औरत में फासिला रखो। कैसा है फासिला है? औरत के सिलसिले में कहा गया, औरत को हुक्म है घर से बाहर जब भी निकलना पड़े हिजाब के साथ निकलो, पर्दे के साथ निकलो, ताकि किसी अजनबी मर्द की नजर तुम पे ना पड़े, कोई अजनबी मर्द तुम्हें ना देखे। पर्दा करो, हिजाब करो, अपने बदन का पर्दा, अपने लिबास का पर्दा, अपने जेवर का पर्दा, हत्ता कि अपनी आवाज का भी पर्दा। जेवर के पर्दे के सिलसिले में कहा गया कि वो सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन लियुअलम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन, औरतें इस तरह मटक मटक कर ना चले कि उनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। आवाज पर्दा है, चुनाचे कहा गया फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। बिला जरूरत अजनबी मर्द से बात नहीं करना है औरत को, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ गई अजनबी मर्द से बात करने की तो कहा जा रहा है नरम लहजे में बात नहीं करना, वो जो फितरी तौर पे निस्वानी आवाज होती है उसमें बात नहीं करना। अजनबी मर्द से जब भी बात करने की नौबत आए जरा लहजे में सख्ती अपनाना, वरना क्या होगा फयत्मा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरद, वरना होगा ये कि जिसके दिल में रोग है, रोग से मुराद क्या, यही इश्क का फितना, मोहब्बत का फितना, जिसके दिल में रोग है वो तुम्हारी निस्वानी आवाज को सुनकर तुम्हारे सिलसिले में गलत सोचेगा, गलत ख्यालात आएंगे उसके दिल में। इसलिए औरत से कहा जा रहा है अजनबी मर्द से पहले बात ना करो, और अगर जरूरत पड़ जाए बात करने की तो फिर जरा सख्त लहजे में, सख्त आवाज में बात करो कि सुन, और ऐसी आवाज में बात करो कि सुनने वाले, सामने वाले मर्द को लगे पता नहीं बेचारी क्यों गुस्से में। हत्ता कि उसकी खुशबू का भी पर्दा है, आवाज का भी पर्दा, जेवरात का भी पर्दा, खुशबू का भी पर्दा है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न तीबर रिजाल मा ज़हरा लौनुहु मा ज़हरा रिहुहु व खफिया लौनुहु व तीबन निसा मा ज़हरा लौनुहु व खफिया रिहुहु। मर्द ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें कि जिसमें महक ज्यादा हो, रंग ना हो, और औरतें ऐसी खुशबू इस्तेमाल करें जिसमें महक कम हो और रंग ज्यादा हो। जाफरान जैसी खुशबू है, महक कम है मगर रंग ज्यादा है। तो देखिए पर्दे का कितना वसी तस्वुर है। ये सब क्या है?
یہی زنا کے فتنے کو روکنے کے لیے، عشق و محبت کے فتنے کو روکنے کے لیے دی گئی تعلیمات ہیں. سب اختلاط مرد اور عورت کے درمیان جو فطری کشش ہے، تو فتنوں سے بچانے کے لیے جو تعلیمات شریعت نے دی ہیں فاصلے کی، اس میں ایک اختلاط بھی ہے. کہا اختلاط سے بچو. اختلاط کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا جمع ہو جانا ہے، اکٹھا ہو جانا بغیر پردے کے سخت منع ہے. پیارے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، آپ نے فرمایا کہ جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں جانے سے بچو، جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں داخل ہونے سے پرہیز کرو. قالوا یا رسول اللہ افرأیت الحم، پوچھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، کہا کہ دیور سے تو ویسے ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہو. موت کا نام سن کے جیسے تم ٹینشن ہو جاتے ہو، عورت کو اپنے دیور کے سلسلے میں اسی طرح سنجیدہ ہو جانا چاہیے. وہی تو سب سے بڑا فتنہ عورت کے لیے دیور. اور ہمارے معاشرے میں بھابھی اور دیور کے درمیان ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ جیسا اتنا برا ماحول ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس رشتے کو پیارے نبی نے سب سے زیادہ خطرہ بتایا ہے، آج اسی رشتے میں سب سے زیادہ بے تکلفی پائی جاتی ہے. دو رشتے ہیں، ایک سالی اور بہنوئی، یہ بھی بڑا نازک رشتہ، اور ایک دیور اور بھابھی، یہ بھی بڑا نازک رشتہ. یہاں بہت احتیاط ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان دونوں رشتوں کے سلسلے میں بے احتیاطی ہوتی ہے. سالی اور بہن بھائی میں ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ چلتا رہتا ہے، اسی طرح سے دیور اور بھابھی میں بھی چلتا رہتا ہے. بہرحال پیارے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں جانے سے بچو، وہاں داخل ہونے سے بچو. خلوت، اجنبی مرد اور عورت کے درمیان خلوت سے منع کیا گیا ہے. خلوت کا مطلب کیا ہے؟ تنہائی میں کوئی اجنبی مرد اور عورت ساتھ نہ رہے. تنہائی میں اس طرح کے وہاں یہی دو ہوں، کوئی تیسرا نہیں ہے، ایسا نہیں رہنا چاہیے. بھلے سے وہ کسی نیک مقصد کی خاطر ہی کیوں نہ سے. مثال کے طور پر آپ لفٹ میں جا رہے ہیں، لفٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لفٹ کھلتا ہے، دیکھ رہے لفٹ میں سامنے ایک لیڈیز ہے، نہیں جانا. کیونکہ اگر آپ جائیں گے 10 سیکنڈ کے لیے صحیح خلوت ہو جائے گی کہ ایک بند مقام پر تنہائی میں ایک اجنبی مرد اور عورت ساتھ ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ کبھی خلوت میں نہ رہے، تنہائی میں نہ رہے. اجنبی عورت کے ساتھ، اجنبی عورت اجنبی مرد کے ساتھ، اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ. الا کان ثالثهما الشیطان، اگر ویسا ہوں گے کیا ہوگا؟ تیسرا شیطان رہے گا. شیطان بہت جلد آ جائے گا. ہمارے معاشرے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، بہت بے احتیاطی. جیسے میں نے کہا نیک مقصد کے خاطر کیوں نہ صحیح، اجنبی مرد اور اجنبی عورت تنہائی میں نہیں رہ سکتے. مثال کے طور پر کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی حافظ صاحب ہیں، ہمارے گھر آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کمرے میں ہماری نوجوان بچی کو، نوجوان لڑکی کو اس حافظ کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، جبکہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا. خلوت ہو گئی. آپ بولیں گے عالم ہے، حافظ ہے. ہاں، عالم ہے، حافظ ہے، پہلے وہ انسان ہے، اس کے پیچھے بھی شیطان ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان ہے. بلکہ بسا اوقات علماء کے پیچھے لگا ہوا شیطان بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو شریعت نے دیکھیے کتنی تعلیمات دی ہیں. یہ جو مرد اور عورت کے درمیان فطری کشش جو اللہ نے رکھی ہے، کہیں یہ چیز فتنے کی شکل نہ اختیار کر جائے، اس کے لیے شریعت نے یہ سب تعلیمات دی ہیں. سفر ہے، عورت کو منع کیا ہے تنہا سفر کرنے سے. عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بغیر لمبا سفر کرنے سے عورت کو منع کیا.
ہاں ایک گلی سے دوسری گلی جانا، ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ٹھیک ہے، اس میں اجازت ہے اگر راستہ معمون ہے، پرامن ہے تو، لیکن باقاعدہ سفر ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، عورت تنہا نہیں کر سکتی اسلامی قانون کے مطابق. عورت کے لیے محرم ضروری ہے، محرم چاہیے اس کے لیے. یہ سب تعلیمات ہیں جو شریعت نے سد الذرائع کے طور پر جو فتنے برپا ہو سکتے ہیں، فتنوں کو روکنے کے لیے شریعت نے یہ سب تعلیمات دی ہیں. مگر آج کیا کہیں، آزادی کا دور ہے، آزادی کے نعرے ہیں. آج انسان ہر چیز سے آزادی چاہ رہا ہے، اور یہ آزادی کے نعرے لگاتے لگاتے اخلاق سے آزادی، اللہ اللہ، شرم و حیا سے آزادی، سنجیدگی اور متانت سے آزادی، اعلیٰ اخلاق اور کیریکٹر سے آزادی، مثالی تہذیب اور مثالی ہر چیز سے آزادی کے نام پر یہ ساری پابندیاں آج ختم کر دی گئی. خلوت دیکھ لو، کتنے مظاہر چاہیے خلوت کے آپ کو، اجنبی مرد اور عورت کے درمیان. اختلاط دیکھ لو، ہمارا سارا معاشرہ یہ اختلاط کا نمونہ بنا ہوا ہے. بے حجابی کے تو کیا کہنے، ہر جگہ عورت ہے. آج عورت پوری طرح سے بے حجاب ہو کر سامنے آ چکی ہے. تعلیم گاہیں، درس گاہیں، اسکول اور کالجز جہاں کے تعلیم دی جانی چاہیے یا تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ادب کا سبق سیکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے، آج کیا ہے اسکول اور کالجز کی صورتحال. آج ہمارے بچے، یاد رکھیے، معاف کرنا ہے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آج ہماری نوجوان نسل اسکولوں کو جا کر، کالجز کو جا کر سلیبس پڑھے نہ پڑھے، عشق و محبت کا سبق ضرور پڑھ کے آ رہی ہے. یہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں اگر آج کوئی ایسا نوجوان ہے جو کالج میں پڑھتا ہو، نوجوان ہو، کالج میں پڑھ رہا ہو، کالج میں زیر تعلیم ہو، اور پورے تعلیمی مرحلے میں وہ عشق و محبت کے فتنے کا شکار نہیں ہوا، اپنے دامن کو اس نے عشق و محبت کے دھبوں سے داغدار نہیں کیا، تقوی کی اس سے بڑی پہچان نہیں ہو سکتی. اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو آج کی کالجوں میں پڑھ رہا ہو، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہو، جہاں بے حیائی کے ہزار مظاہر ہیں، اور وہ یوں اپنی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے کہ اپنے دامن کردار کو عشق و محبت کے دھبوں سے اس نے داغدار نہیں ہونے دیا، کسی کی زلف کا وہ اسیر نہیں ہوا، تو واللہ اللہ کا ولی ہے یہ نوجوان. مگر ہیں کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہوں گے اللہ کے بندے، لیکن میجارٹی، یہ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ رحم کرے کہ جیسے ہم نے کہا، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا، شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو. حیا جاتی رہی، شرم و حیا نہ رہی، بالکل نہ رہی. آپ لڑکوں کی بات کریں یا لڑکیوں کی بات کریں، شرم و حیا نہ رہی. لڑکوں سے زیادہ شرم و حیا لڑکیوں میں ہوتی تھی، مردوں سے زیادہ شرم و حیا عورتوں میں ہوتی تھی. اسی لیے شرم و حیا کا ایک معیار یہ تھا، ایک وقت صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہے، رشتہ تلاش کرتا ہے، اور رشتہ ڈھونڈنے کے بعد، رشتہ تلاش کرنے کے بعد وہ باپ اپنی بیٹی سے مشورہ لیتا ہے، پوچھتا ہے کہ بیٹی فلاں لڑکا ہے، فلاں نام کا لڑکا ہے، فلاں صفات کا لڑکا ہے، یہ رشتہ منظور ہے کیا؟
اس کے جواب میں وہ بچی کچھ نہیں کہتی ہے، وہ لڑکی کچھ نہیں بولتی ہے. تو اللہ کے نبی اس خاموشی کو ہم کیا سمجھیں؟ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی خاموشی رضامندی ہے. اگر وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اس کی خاموشی ہاں کہنے کے برابر ہے، وہ اس رشتے سے راضی ہے اور وہ رشتہ اسے منظور ہے. ہاں دیکھیے، شرم و حیا کا ایک معیار یہ، رشتہ دیکھ رہا ہے باپ، ڈھونڈ رہا ہے باپ، دیکھنے کے بعد اپنی لڑکی سے آ کے اس کی صفات کا تذکرہ کر کے مشورہ لے رہا ہے، اس کی رائے لینا چاہ رہا ہے، اس کی رضامندی کا اظہار چاہ رہا ہے، تو لڑکی ہاں کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی، وہ خاموش رہتی تھی. کیوں؟ شرم و حیا مانے ہے، شرم و حیا رکاوٹ ہے. یہ ایک دور تھا جب خواتین کی شرم و حیا کا معیار یہ تھا، اور آج کا دور یہ ہے لڑکی خود رفیق سفر کا انتخاب کرتی ہے، کسی لڑکے کے معاشقے کے چکر میں پڑتی ہے اور پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہے اور ماں باپ سے چیلنج کرتی ہے، کروں گی تو یہی کروں گی اور اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤ. شرم و حیا رخصت ہو گئی. حیا بہت بڑی چیز ہے، اخلاق کی حفاظت کے لیے، کردار کی حفاظت کے لیے، جوانی کی حفاظت کے لیے حیا بہت بڑی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کہا کہ اس دنیا میں پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں باقی رہ گئی ہیں، پچھلے پیغمبروں کی جو حدیثیں باقی رہ گئی ہیں، ان میں سے بہت بڑی حدیث یہ بھی کہ تمہارے اندر شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کرو. پیارے نبی نے جب ایمان کے شعبوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان کے جو 73 سے زائد شعبے ہیں، تو اول و آخر شعبے کے ساتھ ساتھ درمیان کے 10 شعبوں میں سے آپ نے حیا اور شرم کا تذکرہ فرمایا. الایمان بضع و70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان. آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے، ایمان کی 73 سے زیادہ خصلتیں ہیں. سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے. اب درمیان کے 10 شعبوں میں سے آپ نے شرم و حیا کا تذکرہ فرمایا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے. آج یہی شرم و حیا رخصت ہو گئی، آج غیرت ماری گئی. بے غیرتی کی زندگیاں، بے غیرتی کی جوانیاں، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. والدین سے بغاوت، عشق و محبت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ایک لازمی نتیجہ کیا ہے؟ والدین سے بغاوت. اور یہ بغاوت لڑکے بھی کر رہے ہیں اور لڑکیاں بھی کر رہی ہیں. والدین سے زیادہ ہمارا خیرخواہ کون ہو سکتا ہے؟ والدین سے زیادہ ہمدرد ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ والدین سے زیادہ غمخوار ہمارا کون ہو سکتا ہے؟ والدین سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لڑکی نے ایک لڑکے کو پسند کر لیا، والدین کہہ رہے مناسب نہیں، مت کرو، تمہارے لائق نہیں ہے. لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، ماں باپ کو رلا دیتی ہیں پر وہیں کرتی ہیں، خاندان کی پوری عزت و آبرو کو نیلام کرتی ہیں، پورے خاندان کی عزت و آبرو کو خاطر میں لائے بغیر اپنی رضامندی اور من چاہا فیصلہ، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. جیسے ہم نے کہا عشق و محبت کے فتنے کے سبب والدین سے بغاوت کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. والدین خون کے آنسو اندر ہی اندر روتے ہیں. اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. زندگی کا آغاز اگر والدین کی نافرمانی سے ہو رہا ہو، وہ لڑکا کرے کہ لڑکی کرے، جس جگہ والدین کو منظور نہیں اس جگہ زبردستی کر کے، والدین پہ دباؤ ڈال کے، حالانکہ والدین کے کہنے میں مصلحت ہے، بھلائی ہے، والدین کی بات میں وزن ہے کہ وہاں مت کرو جو کہہ رہے، پھر بھی ہم والدین کو نظر انداز کر کے، ان کی ارمانوں کو کچل کر، ان کی نافرمانی کر کے، والدین سے بغاوت کر کے جب اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں گے،
آپ بتاؤ کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے گی؟ عشق و محبت کے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد جو شرعی مخالفتیں آج سماج اور معاشرے میں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی مخالفت بغیر ولی کے نکاح کا ہونا۔ اس لیے کہ مثلا ملکی قانون ہے، ملکی دستور کہتا ہے لڑکا لڑکی اگر راضی ہیں ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ملکی قانون یہ کہتا ہے۔ اب چونکہ ملکی قانون یہ کہتا ہے، ملک کا دستور یہ کہتا ہے، تو ولی جیسی اہم شرط جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، جو عورت بھی، جو لڑکی بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لڑکا لڑکی جاتے ہیں کورٹ میں اور کورٹ میں جو رجسٹر میرج کر لیتے ہیں، ولی نہیں ہے ولی، یاد رکھیے ایسا نکاح باطل ہے جس کے باطل ہونے کی تاکید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبے فرمائی ہے، فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ اور اس عشق و محبت کے فتنے کا ایک اور برا نتیجہ، برا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے خود ہماری نوجوان نسل کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے، جو بھی شادیاں معاشقے کے بعد ہوتی ہیں، عشق و محبت کے چکر میں مبتلا ہو کر جو رشتے ہوتے ہیں نا، دیکھیے وہ رشتے کیسے نبھتے معاشرے میں۔ نہیں، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال جھگڑے شروع، لڑائیاں شروع۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے یہ جو رشتہ ہوا ہے یہ عشق و محبت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یہاں نہ دین دیکھا گیا، یہاں نہ عقیدہ دیکھا گیا، یہاں نہ اخلاق دیکھے گئے، یہاں نہ کیریکٹر دیکھے گئے۔ شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے، لڑکیوں کے لیے لڑکوں کو دیکھتے ہوئے دین اور اخلاق کو مد نظر رکھنا نہ بھولو۔ شریعت نے باقاعدہ یہ تعلیم دی ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ عورت عام طور پر کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کا انتخاب کرتا ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے دین کو دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم رشتہ کرتے ہوئے دین کو دیکھنا نہ بھولو، دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ کیا ہوگا؟ تربت یداک، زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ اب عشق و محبت میں ہوتا کیا ہے؟ اس نے نہ دین دیکھا، اس نے نہ اخلاق دیکھا، اس نے نہ کیریکٹر دیکھا، اس نے صرف صورت دیکھی۔ یاد رکھو صورتوں کا نشہ بہت جلد اتر جاتا ہے، چہروں کا نشہ بہت جلد اتر جاتا ہے۔ اسی لیے عشق و محبت کی بنیاد پر جتنے رشتے ہوتے ہیں 6 مہینے سال میں وہ چہروں کا، صورتوں کا نشہ اتر گیا، اب اس کے بعد بد اخلاقی شروع، بد زبانی شروع، لڑائیاں شروع، جھگڑے شروع، اور ایسے رشتوں کا انجام عموماً طلاق یا خلا جو ہے، طلاق یا خلا کی شکل میں ایسے رشتوں کا انجام ظاہر ہوتا ہے۔ تو حقیقت میں یہ جو جوڑے ہوتے ہیں معاشقہ کرنے والے، یہ حقیقت میں خود اپنی زندگی آپ برباد کرتے ہیں، اپنے پیروں پہ آپ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں۔ بس نوجوان ہیں، جذباتی فیصلے ہیں، دور اندیشی نہیں ہے، ماں باپ جو دور اندیش ہیں ان کی بات نہیں مان رہے، نہیں سن رہے، نتیجے میں اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارتے ہیں، اپنی زندگی آپ برباد کرتے ہیں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے
अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाते हैं। इसलिए याद रखो मोहतरम भाइयों बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत पाने के लिए शर्त रखी, वनहन नफ्स अनिल हवा, नफ्स की ख्वाहिशात के आगे रोक लगाना ये बहुत जरूरी है। नफ्स जो कहता है वो न सुनो। नफ्स ऐसी चीज है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा उससे लड़ना है हमें, उसकी मुखालफत करनी है हमें, नफ्स की नाफरमानी करनी है हमें। और इश्क व मोहब्बत में होता है कि हम कदम कदम पर नफ्स की सुनते हैं। अच्छा, इसका एक और असर ये भी होता है, ये इश्क व मोहब्बत के फितने का, वो क्या है जानते हैं? बहुत बहुत दूर तक अल्लाह रहम करे, हमारी आने वाली नस्लें भी इससे मुतासिर होंगी। क्योंकि ये इश्क व मोहब्बत की कहानियां, इश्क व मोहब्बत के किस्से मुआशरे में इतने मशहूर हो जाते हैं, इतने मशहूर हो जाते हैं, हमारी शादी हो गई, हमारी औलाद हो गई, हमारे बच्चे पलने लगे, बढ़ने लगे, लोगों की जबानी हमारे बच्चों को सुनने को मिलता है कि अब्बा अम्मी की शादी जो हुई थी ये इस तरह हुई थी, वो भाग के गए थे, वो भगा लेके गए थे। नऊज़ु बिल्लाह। सोचिए हमारी नई नस्लों की तरबियत खुद हमारे लिए कितनी बेशर्मी की बात है हमारे बच्चों के सामने। इसे याद रखिए, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए। नौजवान लड़के हों, नौजवान लड़कियां हों, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिए। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जब तक निगाहों की हिफाजत नहीं होगी, शर्मगाह की भी हिफाजत नहीं हो सकती। आप जब तक अपनी नजर की हिफाजत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जवानी की भी हिफाजत नहीं कर सकते। वकुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दन मिन अब्सारिहिन व यहफ़ज़न फुरूजहन। और ऐ नबी, मोमिन औरतों से भी कह दें कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी आबरू की हिफाजत करें। नजरें बिछा के चलो, नजरें झुका के चलो। नजर की हिफाजत के बगैर हम अपनी जवानी की हिफाजत नहीं कर सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से मुखातब होकर फरमाया, या अली ला तुत्बिअ नज़रत नज़रा फइन्नमा लकल ऊला वलैसत लक सानिया। आपने फरमाया कि अली, नजर के पीछे नजर मत लगाओ, क्योंकि पहली नजर तुम्हारे लिए जायज थी, दूसरी तुम्हारे लिए जायज नहीं। क्या मतलब है? किसी पर गैर इरादी तौर पर, गैर कस्दी तौर पर नजर पड़ गई, फौरन फेर लेना है, देखते नहीं रहना है। आपने फरमाया पहली नजर माफ है। क्यों माफ है? इसलिए कि इरादे के बगैर वो नजर पड़ी, लेकिन दूसरी नजर माफ नहीं है। और याद रहे कि अजनबी औरत को देखना, अजनबी लड़कियों को देखना, इसको आंखों का जिना करार दिया गया है। अगर यहां आंखों के जिना पर कंट्रोल ना हो तो फिर नऊज़ बिल्लाह बात बड़े जिना तक जाके रहती है। नसअल्लाह सलामत वल आफिया। दो बातें कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। सबसे पहली बात, वालिदैन। वालिदैन से मैं कहना चाहूंगा, वालिदैन से मुखातब होकर, अपने बच्चों पे बचपन से ही नजर रखो, उनकी सोहबतों पे नजर रखो। खुसूसन जब वो 14 साल 15 साल के हो जाते हैं, बहुत कड़ी नजर रखना चाहिए आपको। ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ वक्त बिताते हैं, स्कूल जाते हैं तो क्या स्कूल जाते हैं, स्कूल छूटते ही घर आते हैं, और जब भी ये घर से बाहर 1 घंटा 2 घंटा रहते हैं, किसके साथ रहते हैं और इनकी मसरूफियतें क्या हैं। वालिदैन के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसी तरह वालिदैन के लिए ये भी जरूरी है, आप अपने बच्चों के लिए आप मोबाइल दिलाते होंगे, कीमती मोबाइल बच्चों ने कहा दिला दिया, बच्चियों ने कहा दिला दिया, और रिचार्ज भी कर दिया आपने। ये जायजा लेना ना भूलो मोबाइल का वो कहां तक सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि इस मोबाइल के रास्ते से आपके घर में कई अजनबी पहुंचे हुए, आपकी बच्ची तक आपको खबर नहीं। इस मोबाइल के रास्ते से कई अजनबी लड़कियां पहुंची हुई आपके घर, आपके बच्चे तक, और आपको खबर नहीं है। इस तरह आप खुद
अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाले बनेंगे। हमने देखा है वालिदैन कब बेदार होते हैं, बच्चों के साथ लाड़ और प्यार में इंतहा को पहुंचते हैं, मुंह मांगा पैसा देते हैं, मुंह मांगी चीजें दिलाते हैं, एहतिसाबी नजर नहीं रखते, दोस्तियों का जायजा नहीं लेते, और इस दरमियान बच्चा खूब बिगड़ता है। जब वो बिगड़ जाता है, बागी बन जाता है, खानदान की इज्जत और आबरू को नीलाम करने के दरपे होता है जी, तो उस वक्त वालिदैन होश में आते हैं, और उस वक्त होश में आने का कोई फायदा नहीं। मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की उस वक्त दिलों को फेर सकती है। वरना आजकल हम देखते हैं बच्चे, नौजवान नस्ल इतनी बागी बनी हुई है, ना माँ को खातिर में लाते हैं, ना बाप को खातिर में लाते हैं, ना खानदान को खातिर में ना लाते हैं, ना खानदान के बड़ों को, ना खानदान की आबरू को खातिर में लाते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते। कबल इसके कि आपके बच्चे इस स्टेज तक पहुंचे, इस मरहले तक पहुंचे, एहतिसाबी नजर रखो अपने बच्चों पर, एहतिसाबी नजर रखकर जब उनसे गलती हो रही उसी वक्त इस्लाह करो। गलत सोहबत में मुब्तला हुआ, फौरन उनकी सोहबत बदल दो। मोबाइल का आपने देखा गलत इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल उनसे ले लो या रिचार्ज कराना छोड़ दो सजा के तौर पर, जब तक कि वो ये वादा ना करे कि हाँ सही इस्तेमाल करेंगे। बिना पूछे घर से बाहर 2-4 घंटे गुजार के आता है, कहाँ गया था, क्या किया, जब तक वो बताता नहीं आपको, आप घर से बाहर जाने ना दो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि पूरी तरह से जकड़ के रख दो, नजर रखो, एहतिसाबी नजर रखो। हमारे बच्चे जब घर से बाहर और स्कूल से बाहर होते हैं ना, तभी बिगड़ते हैं। घर से बाहर जो उनका वक्त गुजरता है, स्कूल और कॉलेज से बाहर उनका जो वक्त गुजरता है ना, क्लासरूम से बाहर, हमारे बच्चे यही बिगड़ते हैं। नजर रखना बहुत जरूरी है, वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वही मैं अपनी नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से गुजारिश करूंगा, अपने अखलाक, अपने किरदार और अपनी जवानी की हिफाजत की एक तो आपको कोशिश करनी है, इरादा करना है। कोशिश और इरादे के साथ साथ आपको दुआओं का भी सहारा लेना है, दुआओं का भी सहारा लेना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम दुआ कुतुबे अहादीस में आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहदिनी ली अहसनिल अखलाक फ़इन्नहु ला यहदी ली अहसनिहा इल्ला अंत वस्रिफ अन्नी सय्यहा ला यस्रिफ अन्नी सय्यहा इल्ला अंत। ऐ अल्लाह, मुझे अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक दे दे, कि अच्छे अखलाक को अपनाने की तौफीक तू ही दे सकता है। और ऐ अल्लाह, बुरे अखलाक को मुझसे फेर दे, कि बुरे अखलाक को मुझसे तू ही फेर सकता है। ये कितनी बड़ी दुआ है। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। प्यारे नबी की दुआ, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तक़वा अता फरमा, और मेरे नफ्स को पाक कर दे, कि मेरे नफ्स को तू ही पाक कर सकता है। और अपने नफ्स के शर से पनाह मांगना ना भूलो। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। और खास तौर पे एक मशवरे के तौर पर आप नौजवान भाइयों और बहनों से मैं कहूंगा, सूरह यूसुफ का मुताला जरा तर्जुमे, ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ करो। वल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेदाग जबानी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बेदाग किरदार, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो इस्तिकामत, जब अजीज मिस्र की बीवी ने वरगलाना चाहा, आपको बड़ा हौसला मिलेगा, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं आप सभी नौजवानों से जो कहीं भी जिंदगी के किसी भी मरहले में इस फितने में मुब्तला है, खास दरख्वास्त करूंगा, सूरह यूसुफ को बार बार पढ़ो, दोहरा कर पढ़ो, ट्रांसलेशन तर्जुमे के साथ पढ़ो और तफसीर के साथ पढ़ो। अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी आपको बड़े अजीम दर्द देती हुई नजर आएगी। आपको हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और इस्तिकामत नसीब होगी। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए इन्हीं चंद नुकात पर समेटता हूँ। दुआ करता हूँ रब्बुल इज्जत से कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को, आप सभी सुनने वालों को, खुसूसन हमारी नौजवान नस्ल को अल्लाह रब्बुल इज्जत इश्क और मोहब्बत के फितने से बचाए। अल्लाह अखलाक और किरदार की हम सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नई नस्लों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया आप सब भाइयों का, बहनों का जो इस प्रोग्राम में शरीक रहे, और खुसूसन मैं शुक्र अदा करता हूँ जद्दा जालियात और जद्दा दावा सेंटर के तमाम ही जिम्मेदारों का,
اس میں خاص طور پر فضیلت الشیخ عنایت الرحمان مدنی حفظہ اللہ کا آپ کی محبتیں ہیں اور آپ کی عنایتیں ہیں کہ بار بار آپ ہمیں یہ سعادت عطا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے قوم سے خطاب کر سکیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے، دینی بھائیوں سے خطاب کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی، آپ سب کی جستجو اور محنت کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔